السلام علیکم۔ آج کل تقریباً روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہمارے سماجی مسائل کے حوالے سے ضرور سامنے آ رہی ہے، جس کو پروگرام میں ہم تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح کی جو گنجائش ہے اس میں ہم اپنا حصہ ضرور ڈال سکیں۔ اور بعض خبریں اتنی تکلیف دہ ہیں، جیسے ساہیوال والا انسیڈنٹ تھا، اس میں بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کیوں ہو گئے اور آئندہ کے لیے تدارک کیسا کیا جائے۔ ویسا ہی ایک واقعہ ہم نے طیبہ کیس میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ گھر کے اندر چھوٹی بچی کام کرتی تھی اور کس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا تھا۔ اس کی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی تھی، تو وہ بچی بچ گئی اور اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ نے نوٹس لیا، کام ہوئے۔ لاہور میں ایک اور اس کے زیادہ دکھ بھری داستان ہے۔ ایک بچی جو گھر میں کام کرتی تھی، اس کو نہ صرف پہلے مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ آج پروگرام میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ گھر میں یہ جو بچیاں کام کرتی ہیں، یہ بیٹیاں ہماری مجبوری کے عالم میں، غربت کے ہاتھوں، بھوک کے ہاتھوں، افلاس کے ہاتھوں اگر یہ گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی جان سے چلے جائے یا سارا دن وہ مرہم پٹیاں بندی ہوں اور وہ اس قابل نہ ہو کہ چل پھر سکے یا بول سکے۔ تو پروگرام میں اس کا سٹارٹ ہم پروگرام کا اسی سے کریں گے۔ دوسرا، کچھ ڈیٹا پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ہماری کہانیاں جو ہے پوری دنیا میں ڈسکس ہوتی ہیں، اور خاص طور پر تحریک انصاف نے اس ایشو کے اوپر ٹارچ بیرر کا کام کیا تھا کہ یہ عمران خان کا نعرہ یہی ہوتا تھا کہ پی ایم ایل این نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، دونوں نے بہت کرپشن کی، ہم آئیں گے تو پاکستان کو صحیح صاف ستھرا کریں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہم دیکھتے ہیں نیب کے کیسز کہ بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، اور عمران خان کا وہ بیان بھی بار بار دہرایا جاتا ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کے اندر کر دوں گا اور 50-60 لوگ اور اندر جانے والے ہیں۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس ایک انٹرنیشنلی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جاری کرتی ہے، اور دنیا میں کرپشن کے پرسپشنز کیا ہیں، لوگ کیسے دیکھتے ہیں کرپشن کو، اس حوالے سے ایک وہ انڈیکس مرتب کرتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے سال بھی ہم 117ویں نمبر پر تھے، 117، اس سال بھی 117ویں نمبر پر ہی ہیں، لیکن جو ایگزیکٹ نمبر ہے، پچھلے سال ہمارا سکور تھا اس میں 32، جو اچھا سکور نہیں ہے، اور اس سال ہم 33 پہ آ گئے، ایک نمبر کا اضافہ ہو گیا اس میں۔ بلکہ انٹرسٹنگلی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا چیپٹر ریلیٹ کرتا ہے پاکستانی ریجن سے متعلق، انہوں نے پاکستان کی، ملیشیا کی اور انڈیا کی بھی مثال دیتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، کیونکہ یہاں گورنمنٹ جو ہے اس کی انٹینٹ یہ نظر آتی ہے کہ کرپشن کے خلاف یہ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں، تو آئندہ آنے والے دن نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ تو پروگرام میں آگے چل کر ہم اس ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چیمہ صاحب۔ اس کے علاوہ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ، معروف ماہر قانون ہیں۔ اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ویری شارٹلی ڈی جی خان سے، اور محمد ریاض صاحب اس بچی عظمیٰ کے والد ہمارے ساتھ ہیں، اور مراد رسول صاحب جو پولیس آفیسر ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں اس سارے واقعے کی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ریاض صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ دکھ کی گھڑی ہے، ہم آپ کے ساتھ برابر کے اس میں شریک ہیں، اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہوا کیا، آپ کی زبانی واقعے کا پتہ چل جائے، عظمیٰ کب سے وہاں کام کرتی تھی اور کیا ہوا، کیسے اس کا قتل ہوا؟ وہ جی وہ کام کرتی سی نا عظمیٰ تے ادھر باجی کہڑی نا وہ ملن نہیں دیندی سی۔ ہلو جی، کتنی دیر تو اتنے کام کر دی سی؟ 8 مہینے جی ادھر کام کرتی رہی تے ایک دو باری ملاقات ہوئی، اس تو بعد ساری ملاقات اندر نال نہیں ہوئی تے جی جانا تے جا کے جی اسلام آباد گئی ہے جا مری گئی ہے، بچیاں نال کھیڈن گئی ہے تے ملاندے نہیں سی، تنخواہ سانو اتوں سٹ دیندے سی تے بچے جاندے سی تے لے تے آ جاندے سی۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਕਿਲੇ ਵੀ ਟੱਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਟੱਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਹੁਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਤੇ 2 ਅੰਗੂਠੀਆਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਤੇ ਪਾ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਿਆ, ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੜੀ ਲਾ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ, ਫਲਾਣ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਭਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ही बच्ची ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ है। अच्छा, पुलिस वाले हमारे साथ हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, मुराद रसूल साहब। मुराद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुराद साहब, आपकी जो तहकीकात है उनसे क्या ज़ाहिर होता है, अपनी ज़बानी अगर बता दें। ये जी मुलाजमा अपना घर में काम करती थी, ये मैडम मारूफ के पास। जो घरों में होता है अक्सर मुलाजमों पर ये तशद्दुद करते हैं निकी निकी बात पे। ये इसने इसकी बेटी की प्लेट से कीमा उठा लिया था, थोड़ा सा प्लेट से कीमा उठा लिया था, प्लेट से खाने वाला कीमा उठा लिया था खाते हुए। हाँ जी। तो इसने कहा इसने गंदे हाथ लगा दिए, इस वजह से इसने वो दूध वाला तवा होता है स्टील का, अच्छा, उसके साथ उस पर तशद्दुद किया, उसके सर पर ज़रबें आई हैं पिछले सर पे। अच्छा, तो उस वजह से उसकी डेथ हुई है। तो बाद में ये खौफजदा हो गई है, तो खुद ही इसने दरखास्त दे दी थाने में कि ये बच्ची घर से सामान लेके चली गई है। तो रात को 12 बजे के बाद इसने नाश उसकी जो गंदे नाले में फेंक दी, तो अगले दिन उस बच्ची की नाश मिल गई नाला से। ये खातून है जिसने ये सारा काम किया है, उसने बच्ची को अपनी इसकी बेटी थी आयमा, वो गाड़ी चला रही थी, और इसकी नांद रेहाना थी साथ, और तीनों खवातीन है जो जाके इस लाश को बच्ची की फेंक आई हैं जाके। हाँ जी, तीनों खवातीन थी। तो ये अभी इनकी सीरियर ली, तो सीरियर के मुताबिक ये अपनी पोजीशन कहीं और बता रही थी, लेकिन इनकी लोकेशन कहीं और आ रही थी। तो इस वजह से ये ट्रेस हो गई। तो जब इनसे पूछा तो ये सारा मान गई कि मैंने ऐसे ऐसे किया। वो स्टील का बर्तन उसके सर पे मार मार के तो उस बच्ची को मार दिया उसने, उससे उसी से मौत वाक़ई हो गई। और गुनाह उसका ये था कि उसने एक लुकमा उस बच्ची की प्लेट से उठा के खा लिया था, भूखी थी, उसने खाना खा लिया था। इनको गिरफ्तार करके हमला जुडिशल भेज दिया है। अच्छा, मैंने ये मुराद साहब, मैं वो देख रहा था मुख्तलिफ खबरें, तो उसमें एक जगह मुझे ये नज़र आया कि एक साहब बता रहे हैं कि इस बच्ची पे ये तशद्दुद करते थे, इसको वॉशरूम में लॉक कर देते थे और उसकी कंडीशन बड़ी बुरी थी। तो ये क्या पहले से तशद्दुद का सिलसिला जारी था? कुछ अहले मोहल्ला से आपने तहकीकात की है? अहले मोहल्ला से यही पता चला था कि पहले भी एक दो दफ़ा इन्होंने तशद्दुद किया है, लेकिन ये दूसरी बार हमारे लिए नहीं है। तो रियाज साहब, जब इतना कुछ हो रहा था तो आपको कभी ये लगा नहीं कि बेटी कह रहे हैं दूर से एक दफ़ा सारे लोगों के दरमियान में बैठे हुए देखा है, अगर इतना तशद्दुद था, बच्ची की हालत जो तस्वीरों में नज़र आती है, मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा है कि मत दिखाएं, घरों में लोग देख के तो वो हौल उठता है दिलों के अंदर, ऐसी उसकी जो हालत बच्ची की हुई है, सेहतमंद हालत में बच्ची कुछ और है, जिस हालत में उसकी डेथ हुई है वो देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और 3 औरतें हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो आप जब जाते थे रियाज साहब, जो घर जाते सो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। मुराद साहब, उसने जो कन्फेशन किया है उसमें आप लोगों ने जो तहकीकात की होंगी, अभी उसकी बच्ची की आपने रिपोर्ट मेडिकल जो बनवाई होगी, उसमें कॉज ऑफ डेथ वही तशद्दुद है जो सर पे आपने बताया बर्तन मारे गए? डेथ हेड इंजरी है, तशद्दुद ही है। और अब हल क्या है इसका, क्या होगा इसका मंतकी अंजाम, क्या होगा इन तीनों औरतों का? सजा होगी इसमें इंशाल्लाह। और तीनों ने कन्फेस कर लिया जो कहानी आपने बयान की? जी, तीनों जेल में। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मुराद साहब, आप हमारे साथ रहे हैं। उमर साहब, पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर आप राय दें। ये जो घरों में बच्चे काम करते हैं, इनको आप मुकम्मल बैन नहीं कर सकेंगे, हमारी गुर्बत की पोजीशन इतनी बुरी है,
لیکن ایک چیز ہم کر سکتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے. طیبہ والے معاملے میں بھی یہ سوال سامنے آیا تھا, ان کی رجسٹریشن کا کوئی پروسیس ہونا چاہیے. آپ کے, ان کے, میرے گھر میں اگر کوئی کام کر رہا ہے اور اگر وہاں رہ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی رجسٹریشن تو ہو کہ یہ بچی وہاں رہ رہی ہے. کوئی تو والی وارث پیچھے بنے گا, مار کے پھینک گئے جا کے چوری کر کے بھاگ گئی. بالکل آپ نے سیکھا نہیں نظیم صاحب, حالانکہ چائلڈ لیبر لاز بھی ہیں, باقی بھی قوانین ہیں, اور اس طرح کے جو واقعات, افسوسناک واقعات جب سننے کو ملتے ہیں تو یقیناً معاشرے کی یہ اس طرح بدحالی کی طرف جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی ذہنی پستی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ لوگ مطلب انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. لوگ گھروں کے اندر مطلب یہ تو وہ گھر اٹ سیلف جو ہے ایک, میں سمجھتا ہوں ایون فیملی کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی ایک تعلیم کا ایک ادارے کے طور پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے سکھا رہے ہیں کہ وہ بے شک غریب کا بچہ ہے لیکن وہ انسان تو ہے, اور اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور جس طرح یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ بالکل ایک اچھوت سمجھ کے کہ جی پلیٹ میں سے وہ لقمہ کیوں لے لی, اور اس قسم کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ صرف میں سمجھتا ہوں حکومت کی جانب سے ٹھیک ہے, لاس پہ امپلیمنٹیشن, افیکٹو انفورسمنٹ تو ہو سکتی ہے اور رجسٹریشن بھی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی اور باقی بھی جو علماء اور باقی جو لوگ, جو معاشرے کے لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہیں, ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اس قسم کی اس طرح ان چیزوں کی وہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ اس قسم کے جو ذہنی انتشار اور یہ اس قسم کی جو نفسیاتی جو میں سمجھتا ہوں یہ مریض ہیں یہ لوگ, اس طرح کے جو کسی غریب بچے کے اوپر یا مطلب اپنا بچہ جو ہے اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے, اور کسی غریب کے بچے کو اس طرح سے مطلب وہ اپنی غربت کی وجہ سے اگر نوکری کر ہی رہا ہے تو اس کو انسان سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مطلب اتنی کمپلیکس ایشو بن گیا ہوا ہے کہ یہ جو ریس, ایک ریٹ ریس لگی ہوئی, اس کے اندر آ کے یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک نفرت کا اظہار کرنا اور اس انسان کو مطلب انسان ہی نہیں سمجھنا, یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک ذہنی پستی کی ایک حالت ہے. کیا آپ اگلے بندے کو صرف اس لیے کہ وہ غریب آدمی ہے تو اس کو آپ انسان نہیں سمجھتے؟ تعلیم سے ذہن کھلتا ہے اور اس طرح کی حرکات سے بندہ گریز کرتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا, کسی کو مارے گا تو کل کو اللہ کو کیا شکل دکھائے گا. یا عورتیں ایک تو کرنے والی, جو میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے, تینوں ہی عورتیں, بچی اس کی بیٹی بھی عورت کی ساتھ شامل ہے, اور پڑھی لکھی عورتیں نظر آتی ہیں. ظاہر مجھے ایگزیکٹ ان کی ایجوکیشن, یہ جہالت ہے ندیم صاحب, یہ اس کو جہالت اور ایک عارف صاحب اس کا علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں لیگل سولوشن کیا ہے اس کا؟ کوئی قانونی حل بھی ہے اس؟ بالکل قانونی حل ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں نا جی کہ تربیت ہو, شعور آئے, فلاں, یہ ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ فوری طور پر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ بنیادی طور پر ان ایوننس ہے, اکنامک ان ایوننس سوسائٹی کے اندر, یعنی ایکولیبریم نہیں ہے. اور جس سوسائٹی میں ایکولیبریم نہ ہو وہاں یہ مسائل بالکل ہوتے ہیں, اور سیڈسٹک ٹرینڈز ہیں لوگوں کے اندر, یعنی مذہب کا نام بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. تو محض اس کے اوپر گفتگو کرنے کی بجائے میں یہ گزارش کروں گا حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ڈومیسٹک سرونٹس پروٹیکشن ایکٹ باقاعدہ بنایا جائے, اور اس میں ایک ہاٹ لائن, جس طرح چائلڈ ابیوز ہاٹ لائن کی ضرورت ہے اسی طرح ایک ڈومیسٹک سرونٹس کے لیے ہاٹ لائن کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو شعور دیا جائے کہ جہاں بھی ممکن ہو بچوں کو, اگرچہ یہ کام تھوڑا سا وقت لگے گا. ویسے یہ بیڈ آئیڈیا نہیں ہے یہ ہاٹ لائن والا, کیونکہ تقریباً گھروں میں جتنے یہ بچیاں کام کرتی ہیں سب کے پاس آج کل موبائل ضرور موجود ہیں, تو وہ ایسا نمبر ہو 15 کی طرح, کوئی آپ 1718 کچھ بعد 9 رکھ دیں جس پہ وہ کال کر سکیں بچے. آپ کے ٹی وی کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے یہ شعور دیا جائے بچوں کو, کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم یہ واقعات ایک نہیں ہر روز دیکھ رہے ہیں, اور یہاں تک کہ یہ تو چیزیں آپ کے سامنے آشکارا اس وقت ہوتی ہے نا جب کوئی قتل ہو گیا یا کسی کے اوپر تشدد ہوا تو وہ بہت زیادہ کہیں آگے ویڈیو آ گئی یا پتہ چل گیا. ادروائز ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر خواتین ہیں, ایون مرد, وہ اس حد تک ملازمین کے ساتھ یعنی جو کچھ کر رہے ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہے, سننے کے قابل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام انسانوں کا رویہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوسائٹی جو ہے وہ باہر چلتے ہوئے لوگ, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اتنا ہی اس کے اندر تکبر زیادہ ہے, اتنی اس کے اندر نخوت زیادہ ہے, پر اس کے گھر کی جو خواتین ہیں وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ قیامت ہے. یعنی ان سے بچنے کے لیے آپ سمجھے کہ یہ قوانین انہیں پتہ ہو, یہ ایگزمپلری پنشمنٹ ہونی ضروری ہے, کوئی معافی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور لغاری صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کر لیں. اویس صاحب آپ کیا تجویز دیتے ہیں, کیسے روکا جائے اس بیماری کو, اس برائی کو اپنے معاشرے سے؟ سر جو پہلے حضرات نے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ کے اوپر بہت اہم, اور وہ بھی کرنا چاہیے.
لیکن میرے اندازے کے مطابق اگر آپ یہ صاحب جن کی یہ بیٹی تھیں اگر آپ ان سے تفصیل سے پوچھیں تو ان کے گھر میں ضرور 5 6 8 9 10 بچے ہوں گے. سسٹینیبل نہیں ہے اتنی بڑی فیملیز. ایک ہمارے چیف جسٹس جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے جاتے جاتے کسی شوق میں پاپولیشن کی بات تو کر گئے لیکن نہ حکومت نے نہ سنا نہ انہوں نے اس کے اوپر پرسو کیا. جب بچے سنبھالے نہ جائیں اور جب ماں باپ اپنی 1 2 یا 3 بچوں کو سنبھال نہ سکیں اور 8 8 10 10 ہوں اور 5 5 6 6 ہوں اور آپ اکنامک آپ کا ماڈل فیملی کا سسٹین نہ کر سکے تب آپ ان کو روزی کمانے اور ان کو یہ تو تنخواہ اگر اس کو باپ کو ملتی تھی کوئی کہ نہیں لوگ تو صرف کھانے کے لیے خوراک کے لیے تاکہ وہ بچہ زندہ رہ سکے اور منیمم نیوٹریشن کھا سکے اس کے اوپر بھی آج کل نوکریاں شہروں کے اندر لوگ کر رہے ہیں. تو میرے اندازے کے مطابق ایک تو جن صاحب کی یہ بیٹی کے ساتھ ہوا جن کا بھی آپ نے انٹرویو غالباً لیا ایک تو ان کے اندر بھی اتنی اویئرنیس لوگوں میں ہونا چاہیے کہ جب وہ کہتے تھے کہ بچی ٹھیک ہے اور ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے تب تو ان کو خود بھی ہوش آنی چاہیے تھی نا ملاقات ضروری کروانے کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے اور اتنے بچے پیدا کریں گے تو یہ بھی ہوگا سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر پرابلم. اویئرنیس بھی ہے ایجوکیشن بھی ہے 100 پرابلمز اور 100 عقل کل کی طرح ہم لوگ حل جی بتا سکتے ہیں لیکن جو آج کل ہم معاشرے میں اپنے حلقوں میں جا کے ہر گلی کوچے اور قصبے کے اندر اور ریموٹ ایریاز کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بالکل پاگل پنے کی حد تک ایک بڑھتی ہوئی پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے اور وہ گروتھ ریٹ سسٹینیبل نہیں ہے. ذہن لوگوں کا یہ ہے کہ the more hands we have to feed اتنی ہماری ریٹائرمنٹ ایج بچوں کی وجہ سے اچھی گزرے گی. وہ بچے بیچارے نیوٹریشن اور عقل اور ایجوکیشن کے اندر سروائیو کریں گے تو آپ کی ریٹائرمنٹ ایج بہتر ہوگی نا. یہ تمام کافی ایک گھمبیر جی مسئلہ ہے لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس ضرور کرنا چاہیے. درست ہے. ریاض صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہم آپ کے بہاف پہ بھی اور پاکستانی ایسے تمام بچوں کے بہاف کے اوپر جو گھروں میں کام کرتے ہیں اس حکومت سے استدعا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ضرور کچھ کریں اور فوری طور پر کریں بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ ایک اور ایسا واقعہ ہو اور ہم 2 4 اس کے اوپر پروگرام کر کے پھر آگے کہیں اور بڑھ جائیں. آج اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیں اپنے ایجنڈا آئٹم میں رکھ دیں. آپ کا بہت شکریہ ریاض صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام میں. پرویز رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. پرویز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں کچھ آ رہی ہیں جو فیملی کی جانب سے مریم نواز کی ہم نے ٹویٹس دیکھیں اس میں کافی تشویش کا اظہار ہوتا ہے. کچھ اپڈیٹ شیئر کر سکتے ہیں؟ ندیم صاحب بہت شکریہ. یہ میرے لیے تو ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں لیکن پہلے چونکہ میں نے آپ کے ساتھ دیکھا کہ سرفراز چیمہ صاحب تشریف رکھتے ہیں تو میں دل سے اور اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنی پارٹی کا انہیں ترجمان بنایا گیا ہے اور میں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں گو کہ یہ ایک انتہائی مشکل ٹاسک ہے جو مشکل وقت میں ان کو ملا ہے لیکن سرفراز سے مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں گے. نواز شریف صاحب کی پرویز صاحب بہت پازیٹیو جیسچر ہے آپ کا. یہ تو پتہ نہیں ویلکم آپ کو اتنا اسٹرانگلی کر رہے ہیں کہ نہیں لیکن مجھے اچھا لگا کہ سیاسی اعتبار سے ایک پولیٹیکل ورکر دوسرے پولیٹیکل ورکر کی اپوائنٹمنٹ کو ویلکم کر رہا ہے. بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. سرفراز خود بہت اچھے انسان ہیں میرے اچھے دوست ہیں اور ان کی کامیابی سے مجھے خوشی ہوتی ہے. سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کے علم میں کہ نواز شریف صاحب کا ایک ہارٹ سرجری ہوئی تھی جس میں بہت پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی. اس کے بعد سے ڈاکٹرز کی ہدایت انہیں یہ رہی کہ آپ نے ہر 6 مہینے کے بعد اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو سرجری کرتے ہیں آپ کو میڈیکل چیک اپ انہی سے کرانا ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے دوسرا وہ بہت زیادہ آپ کے معاملات کو فزیکلی جانتے ہیں اس لیے ان کی رائے بہت ٹھیک ہوتی ہے. جب وہ حکومت میں تھے تو 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ 6 مہینے پورے ہو گئے لیکن حکومتی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنا چیک اپ نہیں کرا سکے. اس کے بعد
احتساب عدالتوں کے مقدمے آ گئے اور وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ان کی عدالت میں پیشی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ملک سے باہر جانا ممکن نہیں رہا. پھر ان کی جیل آ گئی. اب ان کی وہ پیچیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے جو رپورٹس ہیں وہ بھی ایسی ہیں جو اس پہ تشویش کی جا سکتی ہے. تو پرویز صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی رائے میں انہیں دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس لندن میں جس نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی وہیں جانا چاہیے تاکہ دوبارہ چیک اپس ہو جائیں؟ جی، جن ڈاکٹرز نے سرجری کی تھی ان کا تو یہی ہدایت تھی کہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے پاس چیک اپ کرانا ضرور چاہیے تاکہ ہم آپ کی صورتحال کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلے کر سکیں. یہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ لندن میں آئیں اور وہیں چیک اپ کیے جائیں. ابھی کرنٹ جو آپ نے کمپلیکیشنز کا ذکر کیا ہے، کچھ اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے کہ رپورٹ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، کیا نئی کمپلیکیشنز کیا ڈیولپ ہوئی ہیں. ہارٹ پیشنٹ تو ویسے ہی بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈاکٹرز کو نظر رکھنی چاہیے، اس کو چیک اپس کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ڈیٹیریشن آئے. لیکن کرنٹ سچویشن کیا ہے اس پہ بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جیل کا ایک ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دوائی جو ہے اگر آپ کو وقت پہ نہ ملے، آپ کا جو فضا ہے وہ ایسی نہ ہو کہ آپ کو وہ ساری جو ایک اس طرح کی پیچیدہ بیماری میں مبتلا شخص جو ہے اس کو ماحول ایسا نہ ملے، تو پیچیدگیوں میں تو اضافہ ہوتا ہے. اور جو ان کی رپورٹس آئی ہیں، 2 میڈیکل بلکہ بورڈ بنائے گئے. ہماری خواہش ہمیشہ یہ رہی تھی اور توقع بھی یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے جو معالج ہیں ڈاکٹر عدنان، وہ بھی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر اس پروسیس میں ان کو شامل کر لیا جاتا تو ہماری تسلی بھی ہو جاتی اور میاں صاحب کو بہتر ایڈوائس جو ہے وہ عدنان جو میڈیکل بورڈ تھا اس کو اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں چیزوں کو سمجھا سکتے، ان کی بیک گراؤنڈ بتا سکتے، کیونکہ وہ معاملات سے بہت زیادہ آگاہ ہیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. لیکن اب بھی ہمیں امید ہے کہ جیسے ہر قیدی کا حق حاصل ہے، ہم ان کے لیے کوئی خصوصی مراعات نہیں چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن جو بھی قیدی ہے اور اس قیدی اور ایک ایسا قیدی جس کے مقدمے کا بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، ان کو ابھی ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کا حق جو ہے پورے طریقے سے موجود ہے. اور اس سے پہلے احتساب عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے جو کچھ تحریر کر دی ہے اس پہ مجھے اب کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ احتساب عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ بڑی عدالتوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو ان کو ان کے معیار کے بارے میں کیا تعین کرتی ہیں بڑی عدالتیں. تو ایک ایسے شخص کو یقیناً وہ سہولت مل جانی چاہیے جو پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے، اخلاقیات بھی دیتی ہے اور جیل کے قوانین بھی دیتے ہیں. اچھا، عمر چیمہ صاحب سے اس پہ حکومت کی جانب سے میرے خیال میں آپ کو ڈائریکٹلی رسپونڈ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں علاج کی غرض سے لندن جانا اور چیک اپ کروانا ضروری ہے. ندیم بھائی، پہلے تو شکریہ پرویز صاحب کا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم بھی دعا گو ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ سے احتیاط کرے. اور ابھی 2 دن پہلے جو پنجاب حکومت کے ترجمان کی جانب سے، کیونکہ ان کی طرف سے یہ اعتراضات آ رہے تھے کہ جی نہیں وہ ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ ساری چیزیں، میاں صاحب آپ نے دیکھا PIC بھی تشریف لے کے گئے، وہاں ان کا چیک اپ بھی ہوا. اور میڈیکل بورڈ جو آپ کو پتہ ہے کیونکہ دل کے امراض کے حوالے سے اب ماشاء اللہ پاکستان میں کافی اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ایکسپرٹ ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں. تو وہ جو بورڈ ہے اس نے ایگزامن کیا ہے اور ظاہر ہے وہ بورڈ جو ریکمنڈیشن دے گا اس کے مطابق ہی گورنمنٹ جو ہے، بٹ گورنمنٹ کا کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میاں صاحب کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے. جو بھی جس طرح سے بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے سامنے ماضی میں تو لوگوں کو بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جیلوں میں پڑیں. میاں صاحب کا خاندان بھی جب ملنا چاہتا ہے، فیملی کے لوگ بھی ملتے ہیں، جب ان ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی تو وہ PIC ان کا جو بھی ضرورت پڑے گی حکومت ڈیفینیٹلی اگر لندن جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر میڈیکل بورڈ تجویز دیتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا بورڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں، بورڈ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسی کوئی فیسلٹی ایسی خدا نخواستہ کوئی ایسی پیچیدہ کوئی سچویشن بنے گی تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، کنسیڈر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. اچھا عارف صاحب، لیگلی ایک شخص جو خود کو عدالت کے سامنے پیش کرنے واپس آ گیا، بھاگا نہیں ہے،
یہ تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ واپس نہیں آتے, وہیں بیٹھے رہتے, لندن میں بیٹھ کے بیان بازی کر سکتے تھے. اس کے لیے قانون نرمی نہیں کرتا کہ اس کو چیک اپ کے لیے جانا ہے تو جانے کی اجازت ہے؟ اصل بات یہ کہ قانون میں تو اس طرح کی نرمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. قانون تو آپ نے خود کہا ہے کہ اندھا ہوتا ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ وہ قانون کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کس شخص نے کیا کیا ہے. اس کے پاس تو جو لکھا ہوا ایک اسٹیچوٹ ہے, اس کے مطابق جس طرح چیزیں موجود ہیں اسی طرح اس نے پروسیڈ کرنا ہے. اب یعنی میاں صاحب جو تھے انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا اس وقت تک جب تک کہ ان کا مقدمہ فائنلی فیصلہ نہیں ہوا. جب فیصلہ ہوا تو اس کے بعد اریسٹ کیا گیا. اب ان کی اپلیکیشن سسپینشن آف سینٹنس محض اس بنیاد پر ایک نئی اپلیکیشن ہے کہ میڈیکل ریزنز پہ. اب میڈیکل ریزن جو آج تک ہم نے دیکھا ہے, جو عدالتوں میں ہم کیسز کر رہے ہیں, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیماری, بورڈ جو فیصلہ کرتا ہے وہ صرف یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری جس کا علاج اسپتال کے اندر, جیل کے اندر ممکن نہ ہو. یعنی یہ تو آج شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ ایسی بیماری کا وہ تعین کرے کہ جس کا پاکستان میں یعنی علاج ممکن نہیں ہے تو اسے باہر بھیجا جائے. تو باہر جانا تو دیٹ اماؤنٹس ٹو یو نو ان اے وے آپ انہیں بالکل آپ رہا کر رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ آج تک تو ایسا کبھی ہوا نہیں. یعنی پاکستان کے اندر ان کا استحقاق ہے, اگر جیل کے اندر وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں, باہر جانا آپ کہتے ہیں استحقاق سے, باہر استحقاق نہیں ہے پاکستان کے اندر. اویس صاحب سے بھی پوچھ لیں. اویس صاحب, آپ اس کے اوپر کوئی دیکھتے ہیں ماضی میں کوئی ایسی ہمارے یہاں مثال موجود ہے کہ کسی کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی گئی؟ سر میرے خیال میں جو میڈیکل بورڈ ہے وہی بیسٹ پوزیشن کے اندر ہوگا اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر کو اور بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک امپورٹنٹ جو لیڈر ہیں, بلکہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں, ان کو یہاں ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. بیکاز ان کو آپ ایز اے ریگولر جیل کے قیدی کی طرح بھی ٹریٹ نہیں کر سکتے, بیکاز ریگولر جیل کے قیدیوں کے اوپر اور ان کی ہیلتھ کے اوپر آپ جیسے سینئر جو ہوسٹس ہیں وہ ڈسکشنز بھی نہیں کرتے. تو وہ ایک امپورٹنٹ آدمی ہیں جن کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں بورڈ جو بھی ریکمینڈ کرے گا ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے کہ اس کے, کیونکہ پاکستان کی عوام کے اوپر بھی اس کے کوئی نہ کوئی ریپریکشنز ہوں گی کہ ان کو کس طرح کتنی اپرچونٹی دی گئی ایک فیئر ہیلتھ فیسلٹیز کو ایکسیس کرنے کی. آئی ایم شیور اسی کی روشنی میں اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور ڈیسائیڈ بھی کرنا چاہیے, اور پھر اسی بورڈ کو رسپانسبلٹی بھی اٹھانی چاہیے کہ ہاں ہم ہیں رسپانسبل اس چیز کے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا, اور اس کی وجہ سے ان کی میاں صاحب کی جو کلوز فیملی ہے, جو ان کے امیجیٹ لوگ ہیں فیملی کے, اور ان کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں, ان کو کسی قسم کی ایل یا ہارڈ فیلنگز نہ ہوں کہ نہیں آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا. تو یہ آئی ایم شیور اس قسم کے لوگوں کے اندر سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں اور وہ بورڈ کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے. ایک کلوزنگ ریمارکس آپ سے پرویز صاحب لے لوں. سیاسی مقدمات جو ہیں وہ ان کی نوعیت کافی مختلف ہوتی ہے. ہم نے جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں بھی دیکھا تھا کہ وہ یہاں سے باہر گئے, وہ واپس آئے ہی نہیں. تو یہاں کیا طریقہ کار ہوگا؟ بعض اوقات حکومت کی جانب سے ہم بیانات دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں. کیا اس کو این آر او سے تبدیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے, این آر او اس وقت مانگا جاتا ہے جبکہ آپ نے کچھ گوایا نہیں ہوتا, جبکہ آپ نے اپنی قربانیاں نہیں دی ہوتی. اور لیکن اتنی قربانیاں دینے کے بعد, اور جب ان کے مقدمات جو انہوں نے بنائے تھے ان کا کھوکھلا پن بھی دیکھے نا, ایک مقدمے کا کھوکھلا پن تو ثابت ہو گیا نا جو احتساب کورٹ نے دیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کا کھوکھلا پن واضح کر کے رکھ دیا. اب یہ دوسرا مقدمہ بھی ہے, ہم تو چلیں یہ بھی ہم آسک کرتے ہیں کہ اس مقدمے کو جلدی سن لیا جائے جو نواز شریف صاحب نے سسپینشن آف کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, تاکہ وہ اپنا علاج کرانے کے قابل ہو جائیں. ہم یہ تو کوئی رعایت نہیں مانگ رہے, رہائی نہیں مانگ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بالکل چھوڑ دیا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے, ہم یہ درخواست کر رہے تھے کہ اس مقدمے کو ہی جلد سن لیا جائے. اب ہائی کورٹ کو نے حکم یہ دیا کہ ود ان 3 ویکس سارا ریکارڈ پیش کیا جائے. تو نیب کم سے کم یہ تو کر سکتی تھی. تو ایک ہفتے میں جب مقدمہ آپ نے روزمرہ کی بنیاد پر چلا دیا اور اتنی تیز رفتاری سے مقدمہ کارڈ بھی تیز رفتاری سے ہائی کورٹ کے سامنے ایک ہفتے میں پیش کر دیتے تاکہ ہم
اپنے قانونی حق کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے. دوسری بات آپ نے خود کہی کہ جب ابھی اویس نے جو بات کی ہے اس پہ غور طلب بات ہے کہ پاکستان کے عوام جب یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا شخص جو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم رہا ہے اور اس انتخاب میں بھی جسے 1,30,40,00,000 ووٹ جو ہیں وہ پاکستان کے عوام نے دیے ہیں اور برسر اقتدار جماعت اور اپوزیشن میں سیٹوں کا بہت کم فرق ہے جو ایک سب سے بڑے صوبے میں حکومت ہے اور وفاق کی جو حکومت ہے. تو اتنی بڑی جماعت کے مقبول ترین رہنما کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک ڈکٹیٹر جو ہے جو ملک سے چلا گیا اور وعدہ کرنے کے بعد بھی نہ واپس آیا ہے نہ اسے واپس لانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پاکستان کے عوام میں ایک بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک تلخی بھی پیدا ہوتی ہے. اور پاکستان کی فضا میں ہمیں اس بے چینی کو، تلخی کو غصے میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ ملک پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہے. اگر پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد ڈکٹیٹر کے ساتھ ہونے والے سلوک اور اپنے ایک مقبول رہنما کے ساتھ ہونے والے سلوک میں یہ فرق محسوس کرے گی تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں جو لوگ بھی مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں اور جو فیصلے کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ منفی ہوتی چلی جائے گی. پرویز رشید صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی کے اوپر کرپشن کے خلاف ڈرائیو اور کرپشن پرسپشن انڈیکس اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے جی. ایک نمبر بڑا ہے آپ کا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک نمبر ٹھیک ہے وہ انڈیکس پہ تو بڑا ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں نا 70 سال کے اندر پہلی دفعہ جو پرسیپشن جو امپریشن دنیا کے اندر اسپیشلی ابھی آپ دیکھ لیں فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھ لیں جس طرح سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، اس طرح مطلب یو اے جیسا ملک 10-12 سال انہوں نے بالکل آپ سے تعلق حکومتی سطح کے اوپر اس طرح سے نہیں تھا، وہ آ رہے ہیں آپ کو پیسے دے رہے ہیں. باقی ملک جو ہیں آپ کے دوسرے جو دوست ممالک جو آپ سے دوست تو تھے لیکن آپ سے ذرا ڈسٹنس کر کے کر رہے تھے، ان میں بھی اعتماد آیا کہ آج آپ کا ایک مخلص اور ایماندار اگر حکمران ہے تو اوبیسلی وہ میسج جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں میجر ٹرن اراؤنڈ ہے فارن پالیسی کا. سعودی انویسٹمنٹ اور یو اے کی انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں آ گئی نا تو ریل پیل ہو جائے گی. لیکن یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے آپ کی فوج اور آپ کی حکومت دونوں مل کے چلیں. سعودی عرب گئے ہیں، یو اے گئے ہیں، ساری چیزیں دیکھیں. پرائم منسٹر کے پہلے قطر گئے ہیں، پرائم منسٹر سے پہلے چائنا گئے ہیں، پھر آپ کو پرائم منسٹر کو لے کے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی ان کے پروگرام کی کریڈیبلٹی اور یہ عزت ہے جو پوری دنیا کے اندر جو آپ کو جو پذیرائی مل رہی ہے، جو پازیٹیو جسٹرز آ رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر یہ میسج آ رہا ہے کہ اب جو حکومت ہے دے مین بزنس. سب سے بڑی ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایئرپورٹ پہ پہلے بعد میں لینڈ کرتے تھے، وہ کمیشنز پہلے سیٹ ہو رہی ہوتی تھیں. یہاں ایٹ لیسٹ اس قسم کا کوئی وہ جو آپ کو اس قسم کی چیزیں نظر نہیں ہیں کہ اگر کوئی کرے گا تو ویری کلیئر. وہ جس طرح باقیوں کا حشر ہو رہا ہے، نائب باقی ادارے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی اس کو بھی اندر ڈالیں گے. جو پیسے کھائے گا آپ کی حکومت میں اس کو اندر ڈالیں گے. حکومت کا جو اس وقت مین جو پروگرام جو ایجنڈا جو خان صاحب نے جس طرح پہلی بھی اپنی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ جو پروگرام آپ دیکھیں وہ یہی ہے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. لیکن یہ نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر ان کا کام ہے. اور یہ جو ایک انٹینشن جو باہر گئی، جو ایک ڈائریکشن آپ دیکھیں نا، یہ بے شک 1% نہیں ہے یہ، لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 6 مہینوں کی جو کوشش ہے حکومتی ٹیم کی، اس سے کم از کم چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ایک بہتر ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. عارف صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن کے معاملات میں کمی آئی ہے پاکستان میں، یا یہ جس طریقے سے ہم نے پکڑ کے اندر ڈالے ہیں لوگ اس سے کچھ کمی آنے کا امکان موجود ہے؟ ندیم صاحب جو امپیکٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اور پھر رپورٹس آتی ہیں، وہ اوورآل امپیکٹ جو ہے وہ محض گورنمنٹ کی وجہ سے تو نہیں آ سکتا. یہ کرپشن کو کوانٹیفائی وہ کرتے بھی نہیں ہیں، پرسیپشن کے اوپر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا پروسیکیوشن ان لوگوں کی پراپر ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد سزائیں ان لوگوں کو ہو رہی ہیں، پھر سزائیں ایگزیکیوٹ بھی ہو رہی ہیں کیا نہیں ہوئی. محض ان کے اس ریٹرک سے یا ان کی چلو میں لفظ ریٹرک کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پراپر ایک جینون ایفرٹس جو ہے وہ بھی ایک رنگ لائے گی. لیکن اصل رنگ اس وقت آئے گا جب آپ نے پورا سسٹم جو ہے جو کیس کے درج ہونے سے لے کر سزا تک
اور اپیل تک، جس میں عدالتوں کا رول بھی آئے گا، جس میں آپ کی پراسیکیوشن کا رول بھی آئے گا، اور پھر لیجسلیشن آپ نے کس طرح کی ہے. ابھی تک آپ سارے معاملات پہ یہی بیٹھے ہیں، اور جس طرح بھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ بات وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی عدالت نے جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ، جو نیچے عدالت کا فیصلہ تھا، یقین مانے اس سے زیادہ مس پرسیپشن اور چیزوں کو اس انداز میں، یعنی غلط انداز میں پیش کرنے کا میں نے جو دیکھا ہے وہ واقعی تکلیف دہ ہے. یعنی وہ فیصلہ جو تھا اس کے بارے میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس کا باقاعدہ محاکمہ کرتے ہوئے وہ جو ساری ان کی آبزرویشنز تھی ان کو ڈائلیوٹ کر دیا اور کہا کہ اس کا کوئی اثر نہیں اور ہوتا بھی نہیں ہے. کیس جو ہے اس نے اپنے میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور ابھی تک وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. لیکن اس میں یہ ساری چیزیں جو یہ کوشش لوگوں کی یہ ہو رہی ہے کہ ہر معاملے میں ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی آئے. لیکن سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ ہولڈ کیا نا. نہیں، آپ ہولڈ اس حد تک، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ چونکہ ملزم آلریڈی جیل میں ہے. پرنسپل جو آپ کے ناظرین تک میں پہنچانا چاہتا ہوں بات، اصل بات جس پہ فیصلہ ہوا ہے وہ بات یہ تھی کہ کیا وہ مس یوز آف کنسیشن آف بیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور مس یوز آف کنسیشن آف بیل اس صورت میں نہیں ہو سکتا جبکہ وہ آلریڈی جیل کے اندر ہے. اور جی تو اس لیے وہ لغاری صاحب سے پوچھتے ہیں. اویس صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہم نے کرپشن مکا دینی ہے اور وہ جتنے چور اور ڈاکو وہ کہتے تھے ایک ایک کو اندر کر دوں گا، اس سے کمی آئی ہے کرپشن میں؟ کچھ حالات بہتر ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے؟ ندیم بھائی، میں بھی پرویز رشید صاحب کو جوائن کروں گا. معاف کریں میں شروع میں یاد نہیں رہا مجھے. چیمہ صاحب کو مبارک دینے میں کہ شکر ہے. آئی ہوپ کہ حکومت کی بھی جو معاملات ہوں گے ان کا بھی فیس ان جیسے ذرا دھیمے اور زیادہ میچور لوگ ہوں گے بنسبت ان کے جو آج کل حکومت کے فیس کو خراب کیا ہوا ہے جنہوں نے. ان اینی کیس میں ان کی بات کو ذرا کریکٹ کرنا چاہوں گا اور کوئی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ آپ کو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے اکٹھے جانے کی وجہ سے پیسے نہیں دے رہے، نہ ہی عمران خان صاحب کی جو فیوچر کے کلیمز ہیں جو وہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کچھ کروں گا اس کی وجہ سے دے رہے ہیں، نہ حکومت کی مارکیٹنگ کی وجہ سے دے رہے ہیں. ہمارا جو افغانستان کے اندر ایک امریکنز کے ساتھ مل کے ایک رول ہے جو اس وقت پہلے بھی حکومتوں نے ادا کیا تھا، لیکن اب امریکنز زیادہ اگریسو اور سیریس ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے اور ان کی شرائط ماننے کے لیے، اور امریکنز کی اور ٹرمپ کی جو انٹرسٹ ہے اور ایپیٹائٹ ہے پیس کو مٹیریلائز کرنے کی، اس میں جو سعودی عربیہ اور یو اے ای کو امریکنز کی طرف سے انکریجمنٹ ملی ہے انویسٹمنٹ کرنے کی پاکستان کے اندر، یہ انویسٹمنٹس اور اس قسم کی جو فسکل سپورٹ جو ہمیں مل رہی ہے یہ اس چیز کی گیم کا حصہ ہے. یہ اس میں قطعاً عمران خان صاحب کی فیوچر بزنس کی پالیسیز اور کرپشن نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی سٹیٹ ٹو سٹیٹ آپ جتنے بھی کیسز اٹھا لیں میرے اندازے کے مطابق سٹیٹ ٹو سٹیٹ جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جس قسم کی سعودی عربیہ آئل ریفائنریز کی بات کر رہا ہے یا چائنیز نے جو پہلے نیوکلیر پلانٹس لگائے پاکستان کے اندر جو بزنس ٹرانزیکشنز تھیں جو نیوکلیر پاور پلانٹس لگائے. لغاری صاحب جو ابھی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے یو اے ای اور سعودی عرب سے وہ 30 ارب ڈالرز کی ہے جو سی پیک کے مقابلے کے اوپر آ کے وہ پورا پیٹرو کیمیکل سٹی کھڑی کر رہے ہیں، آئل ریفائنری لگا رہے ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹ کی بات، اتنا بڑا کوانٹم ہے اس کا. اللہ کرے مٹیریلائز ہو جائے. میں تو دعا گوں کہ اللہ کرے مٹیریلائز ہو جائے، اللہ کرے. آمین آمین. میں آپ سے زیادہ دعا گو ہوں کیونکہ اگر آپ کے سیاسی پولیٹیکل اپوننٹس بھی پاکستان کے لیے اچھی چیز کریں تو اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کرپشن کی بات پوچھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آن گراؤنڈ نہیں ہوئی. آن گراؤنڈ جو پٹواریوں کا اور بجلی کے محکمے کا اور مختلف جو جتنے بھی عوام کے ساتھ ان کانٹیکٹ، پولیس کا محکمہ ہے، پٹواری کا ہے، ریونیو کا ہے، جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں آن گراؤنڈ گورننس پنجاب کی حد تک، کیونکہ میں پنجاب کے اندر لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں، پنجاب کے صوبے کی حد تک بہت بدتری آئی ہے. آپ کی گورننس کے سٹرکچرز بہت ویک ہوئے ہیں. اس وقت
जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट है और चीफ एग्जीक्यूटिव की एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, पीटीआई उसको गवर्नेंस के अंदर पंजाब को एक मजीद बहुत बड़े फेलियर की तरफ बहुत रैपिडली लेके जा रही है। आपको एक एग्जांपल दूं, करप्शन सिर्फ ये नहीं होती कि पैसों का लेन देन, आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर मेरे ट्राइबल एरिया में जहाँ एक मिडिल स्कूल के अंदर 10 स्कूल होते थे, 10 टीचर्स पढ़ाते थे, आज 2 पढ़ा रहे हैं। अस्पतालों में एक जो MBBS होता था, अब उसकी जगह पे कंपाउंडर आया हुआ है। ओवरऑल आपकी गवर्नेंस, और इन्हीं गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से जब आपके वीकन होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी ज़्यादा ही प्रोलिफरेट होती हैं, और वो इस वक्त हो रही हैं ऑन ग्राउंड। मैं इसका उमर साहब से एड्रेस करने से जवाब भी लूंगा और एक फुटेज भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जो करप्शन का मेजर इम्पैक्ट है वो बहुत फर्क पड़ता है। एक बुज़दार साहब की फुटेज दिखाना चाहूँगा क्योंकि हदफ़े तनकीद काफ़ी हैं बुज़दार साहब। ये आज अवार्ड देने के बाद IG साहब हाथ मिलाने के लिए बेचारे आगे भी 2 कदम बढ़ाए, लेकिन बुज़दार साहब ने वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं समझा, ध्यान ही नहीं दिया और वो अपनी रो में चले गए। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी अभी प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं है इस मामले के अंदर। तो उमर चीमा साहब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो अवार्ड दे के हाथ भी नहीं मिलाया, लेकिन कम से कम वो जो शिकवा अभी उन्होंने किया लगारी साहब ने कि स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की तरफ आप चल पड़ते हैं। देखिए सरदार साहब या उनको सिखाइए, सरदार साहब ने इस बात को तो एक्सेप्ट किया कि पिछले देखिए 6 महीने हो गए तकरीबन गवर्नमेंट को आए, अभी तक किसी वजीर या किसी मशीर के खिलाफ आपने कोई करप्शन का कोई स्कैम या कोई ऐसी चीज़ सुनी। हालांकि जो पिछले गवर्नमेंट जो थी, मैं मतलब कंपैरिजन करें, मुझे याद है सर इसके ऊपर आपके ऊपर तनकीद होती है कि जैसे कीता की है, वो शहबाज शरीफ जैसे एक्सपीरियंस कीता की है, करोगे तो पैसे कमाओगे ना। शहबाज शरीफ साहब के जैसे एक्सपीरियंस साथ के आते ही 2008 के अंदर मुझे पहला स्कैम वो सस्ती रोटी स्कैम जो है पहले 4 महीने बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रोजेक्ट थे मेट्रो में या दूसरे में जहां आप लोग सवाल उठाते थे। आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया अल्लाह के नाम से अभी तक? मैं आपको बताता हूँ सर, वो ऐसा प्रोजेक्ट जो उल्टा खसारा अरबों रुपए का ना करें, तंदूर ना चलाएं, तंदूर चलाना कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। जिस तबाही के हालत में और मईशत और बाकी मामला छोड़ के गए वो एक अपनी जगह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सरदार साहब बात कर रहे थे, देखिए KP के आपके सामने 5 साल हम PTI की गवर्नमेंट को मौका मिला, मरकज से बैठ के उनको सिखाते रहे आप। और आप देख लें 5 साल के अंदर एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी जो इदारे थे उनको ठीक करने के बाद, और ये 5 मुझे याद है इससे ज़्यादा बदतरीन हमें जो है ना क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता था। नहीं, आपकी इस्लामाबाद की सपोर्ट ना होती तो आपका सूबा KP सही वाला पॉलिसीज नहीं पता कर सकता था। आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से इस्लामाबाद से होने जा रही होती थी। ज़ाहिर है तो वो बुज़दार साहब को भी दे दें, पॉलिसी डायरेक्शन उनको पार्टी लीडरशिप दे रही थी और वो उस हवाले। लेकिन मैं आपको कामयाबी बताता हूँ कि 5 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह PTI ने वहाँ पे दोबारा हुकूमत की, जो कि तारीख में पहले कभी नहीं मिला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक अचीवमेंट थी। इसी तरीके से यहाँ पे जो बातें जो सरदार साहब ने जिस बात की, बिल्कुल ये सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल और बाकी इदारे जैसा तबाह हुए, ये इनका भी यही हाल। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है का अगर आप देखें तो उसमें प्रायोरिटीज़ में जो जहाँ हम बात करते हैं करप्शन के खिलाफ हम एक जंग लड़ने, उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो खान साहब ने फोकस रखा, जो गवर्नमेंट का भी जो प्रायोरिटी रही, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला ये इशू ऐसे हैं कि जो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊँ, वैसे तो सरदार साहब काफ़ी बंजे हुए पुराने सियासी फैमिली से हैं और जिन इलाकों के अंदर उन्हीं इलाकों की रिप्रेजेंटेशन यही पार्लियामेंट के अंदर ये लोग करते रहें, तो इसका जवाब वो खुद ही दे देते तो बेहतर था कि क्यों ये हालात ऐसा क्यों है। मेरे अगर वो नस्लों से हुकूमतों में आते जा रहे हैं, उनके वालिद भी सदर पाकिस्तान के ओहदे तक रहे, ये खुद भी वज़ीर रहे, इनके बाकी भी, तो ये और बाकी जिन पार्टियों में भी ये रहे हमेशा बरसरे इक़्तिदार रही, तो उसके बावजूद अगर इनके इलाके में आज भी अगर स्कूल और हॉस्पिटल का ये हाल है तो यकीनन इसका जवाब तो ये ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने जिक्र किया अफगानिस्तान में बड़ा अच्छा हाल था, इन्होंने अफगानिस्तान सर इन्होंने बहुत अच्छा हाल, इन्होंने जो बात की ना अफगानिस्तान के अंदर हालात की नॉर्मलाइजेशन के हवाले से, तो मुझे याद है आपको कुछ साल पहले जब मैं यहीं PTI को रिप्रेजेंट किया करता था, तो हम जब बात करते थे, खान साहब जब असेंबली में बात करते थे कि नेगोशिएशंस के थ्रू, डायलॉग के थ्रू जाइए इस तरह के मामला का हल निकाला जा सकता है, तो खान साहब को तालिबान खान, हमें भी बहुत कुछ कहा जाता था कि तुम MIP बैठे जाते हो, तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिली। लेकिन आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने तस्लीम किया कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे वही ही मसले का हल था, और आप देख रहे हैं। और उसके अंदर देखें ये आज से नहीं, हम हमेशा से, और जो एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है, जो जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग है हमारी, उस हवाले से
اس خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت کبھی بھی جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی، خالی صرف اس وجہ سے نہیں ہے. اب کیونکہ نارملائزیشن ہو رہی ہے، پیس واپس آ رہا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی صرف یہ یو اے ای اور سعودی عرب نہیں، باقی بھی دنیا سے جو ہے انویسٹرز جو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کو ایک بڑے اچھے انتظامی امور پنجاب کے اندر ڈیٹیریشن ہمیں لغاری صاحب نے کہا کہ بہت دیکھنے میں مل رہی ہے اسکولوں اور ہاسپٹلس کے اندر. بات یہ ہے کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ ایسا وقت آئے کہ جب کوئی پچھلی حکومتوں کی بارے میں بات کرنے کی بجائے بات کرے کہ ہیئر وی آر، پچھلا جو گیا وہ ہو گیا. اس کی وجہ سے ہم سب نے، آپ میڈیا نے، سب نے مل کے سپورٹ کیا، پی ٹی آئی جیت گئی، ان کی گورنمنٹ بن گئی، جس طرح کی سچویشن. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے جو آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی آج تک ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، ہمبل کنٹریبیوشن ہے اور اٹ ول کنٹینیو. جو پہلا کنٹریبیوشن آیا ہے نا ان کا ہمیں پنجاب کے حوالے سے، وہ اتنا مزہ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص آپ وہاں بٹھائیں جس کو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بہت زیادہ اس کی گہری نظر ہو اور ہر جگہ وہ پہنچے، اور خوف ہو پولیس کو، ہر یعنی انتظامی افسر جو ہے اس کی وجہ سے خوف زدہ ہو، یا اسے کم از کم یہ پتا ہو کہ اگر میں نے کوئی بدعنوانی کی، ایک تو بدعنوانی وہ ہے نا جس کا پتہ کئی سال بعد چلتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے ایک منٹ دیں گے؟ جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. آپ ہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی تھوڑا سا سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ بات ہے کہ جس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو ایک ایسا آئیڈیل نہیں تو کم از کم کچھ ایسا حکمران دیا ہے، ایک ایسی ٹیم دی ہے اور ایک ایسا آپ کو روڈ میپ دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آج اگر تھوڑا سا فرق پڑا ہے تو آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ فرق پڑے گا. آپ دیکھیں نا پہلے 100 دن کی بات تھی، حالانکہ وہ بھی اٹ واز ٹو مچ ٹو آسک، لیکن یہ کہ اس 100 دن کے بعد اب تو شاید آگے بات چلتی جا رہی ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم ان سے اس لیے مختلف سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق پر چلنے والے لوگ ہیں اور یہ ہم میں سے ہیں، عوام میں سے ہیں، اور لیکن حقائق پر چل کے بھی دکھائیں. ہاں حقائق پر ذرا چل کے ہمیں دکھائیں. اویس لغاری صاحب، ابھی تو جنوبی پنجاب صوبہ کا بھی نعرہ ہے، انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے، آپ کی پارٹی نے بھی بل پیش کر دیا ہے، تو اب تو کایا پلٹ جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اسکول میں ٹیچرز کی حاضری بھی پوری ہے، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز بھی اسپیشلسٹ پہنچ جائیں گے. بہت فرق پڑے گا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. میں سیریس کوئسچن آسک کر رہا ہوں کہ ایک پارٹی کا بھی سلوگن تھا، اپوزیشن پارٹی نے بل پیش کر دیا. بہت چیزیں ندیم بھائی اس کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا. فرسٹ آف آل تو جو این ایف سی ایوارڈ کا جو شیئر پنجاب کو ملتا ہے وہ پنجاب پورے کو ملنے کے بجائے پنجاب کے 3 حصوں کو ملے گا، اور زیادہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ود ان دا پروونس ایریا ہوگی. جو پروونشل فائنانس کمیشن کے اندر پی ٹی آئی نے بھی، پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی ڈسکشن کی ہے؟ ہم تو تھے خراب. پی ٹی آئی نے ساؤتھ پنجاب فارسٹ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ساؤتھ پنجاب فارسٹ کمپنی کا جو فیٹ ہے، جو دی موسٹ ٹرانسپیرنٹ ایور ٹرانزیکشن جو میں نے کروائی تھی اس کمپنی کے چیئرمین کے طور پہ، اس کا آپ کو پتہ ہے فیٹ کس کے حوالے کیا ہے؟ ایک ایسی کمیٹی کے جو بنائی گئی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے ساؤتھ پنجاب پروونس کی کریشن کو دیکھنے کے لیے. They don't know their elbow from their head right now. اور یہ صرف عثمان بزدار کو آپ لوگ قصوروار پلیز برائے مہربانی مت جی ٹھہروائیں. یہ پوری پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کی بہت میجر فلا ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی کوہیژن ہے، نہ انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز ہے، اور نہ ہی یہ لوگ اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں ہمیں ٹف ٹائم دینے کے لیے آئندہ. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ان کی سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور پلیز پنجاب اور کے پی کے پروونس کی باتیں مت بتائیں. آپ لوگوں نے ہیوج سبسڈی پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کی، وہاں پشاور کی میٹرو میں کی، یہاں پوری ہو گئی اور سبسڈی استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے دینا. وہاں آپ لوگوں نے پورا بھی انفراسٹرکچر کو نہیں کر سکے. دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں ندیم بھائی، جو پروونس کا ہم نے موو کیا ہے، ہم نے پروونس کا موو کیا ہے آن دا سیم پرنسپلز جو ہم نے ریزولوشنز پاس کی تھیں. اور ان ریزولوشنز کی پاس کرنے میں اور عمران خان کی اپنی زبان سے نکالی ہوئی بات میں اور خسرو بختیار کی جے پی ایس ایم کی نکالی ہوئی بات کے اندر
کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس وقت موقع ہے کہ ہم تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز نے جن کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ان چیزوں کے اوپر اگری کیا ہوا ہے اور برائے مہربانی ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے. اور میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرواؤں کہ قراردادیں صرف اور پریس کانفرنسز نہیں, دس از دا فرسٹ ٹائم کسی سیریس پولیٹیکل پارٹی نے اس کا جو ایکچوئل ٹول ہے آف امپلیمنٹیشن ان دا فارم آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ پیش کیا ہے. عمر صاحب آپ کی جماعت الیکشن سے پہلے تو سلوگن لگائے, امپلیمنٹ کریں. خسرو صاحب کا گروپ آپ کے ساتھ شامل ہوا, امبریس کیا آپ نے ان کو اور ان کا سلوگن بھی امبریس کیا. آپ کیا کریں گے؟ دوسری طرف سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے. دیکھیں ابھی سردار صاحب نے خود کہا کہ کردار دادیں اور اس طرح کے بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ 2008 سے پہلے ہم نے یہ کہانی سننی شروع کی کہ جناب نیا صوبہ بنائیں گے, پھر 5 سال ایک پارٹی حکومت کر گئی, 5 سال دوسری حکومت کر گئی اور وہی لالی پاپ ہم لوگوں کو دیتے رہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے عملی طور پہ, لیکن پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے. اب سر ان کو یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں, ان کو کہیں بیٹھ جائیں, بتائیں کیا فارمولا کیا, پانی کیسے تقسیم کریں گے, باقی ایڈمنسٹریٹو ریسورسز باقی چیزیں کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے. آپ اگر بیٹھیں گے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ حکومت سارے بیٹھے, اپوزیشن بیٹھے ساتھ اور یہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہم نے آلریڈی ایک انیشیٹ کر دیا پروسیس. ہم نے 1 جولائی 2019 ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس کو کس طرح سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے لیے. سردار صاحب تھوڑا سا میرے خیال میں آپ کو کنفیوژن یہ ہوا ہے کہ پہلے 100 ڈیز میں ہم نے کہا تھا کہ ہم چیزیں پلان آؤٹ کریں گے, ایک ڈائریکشن دیں گے تاکہ اس کے بعد پھر چیزیں جو ہے نا رول آؤٹ ہوں گی تو چیزیں ہم سامنے آئیں گی. اور میں اسی لیے وہ 100 ڈیز کے اندر ہی فیصلہ کیا گیا کہ 1 جولائی جو ڈیڈ لائن طے کی گئی تھی وہ پہلے 100 ڈیز میں ہی کیا گیا تھا, ہوم ورک کیا گیا. مطلب تحریک انصاف کی پہلی حکومت ہے جس نے عملی طور پہ کام کرنا شروع کیا, قراردادیں اور سیاسی بیانات. 1 جولائی کس چیز کی ڈیڈ لائن؟ جی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ اس کو جو ہے اس کو عملی طور پہ اس کے آفیسز بنائے جائیں گے, آفیسز بنائے جائیں گے, آئی جی ہے, آپ نے وہ تو پرومس نہیں کیا تھا, یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہم نے ہمیشہ پرومس نہیں کیا تھا, آپ نے کریشن آف دا پروونس کیا تھا. بالکل یہ کریشن آن دا ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر ہی ہوا تھا. اور جو بھی ہوگا میں نے آپ سے کہا نا کہ انیشیٹ ہوا ہے, ڈیفینیٹلی سب سے ڈائلاگ کر کے ساری چیزیں ہوگا. اسمبلی کے اندر امینڈمنٹ آنی ہے, ساری چیزیں وہ ہوگا تو سب سے مشاورت کے بعد ہی ہوگا. ابھی تو ان پروسیس ہیں چیزیں. اب جو بھی جو کہتے ہیں سفارشات سردار صاحب کی پارٹی دینا چاہتی ہے, باقی جو لوگ دینا چاہتے ہیں ہمارے اتحادی ہیں, دے دی ہم نے انیشیٹ کر دیا. یہ وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی ان کی مشاورت سے ہی چیزیں فائنلائز ہوں گی. لیکن آپ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی انٹینٹ تو ایک پازیٹیو ہے کہ عملی طور پہ کرنا چاہتے ہیں. سلوگن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. سلوگن تو یہ تھا نا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے, اس سے تو جنوبی پنجاب ہی دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے. ابھی کچھ پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی بہاولپور الگ اور باقی الگ. یہ خام خواہ شرارت بازی ہے نا, یہ اس خام خواہ ایک مسئلے کو لٹکانے کے لیے تاکہ حکومت اپنی طور پہ نہ کر سکے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بنے گا تو ایک صوبہ بنے گا, جنوبی صوبہ جو ہے وہ جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق اس کو بنایا جائے گا. آپ کو بھاولپور کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پتہ ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. ون لائنر عارف صاحب سے بھی لے لیں, بنائیں اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے لگائیں. دو کی بات کر رہے ہیں, صحیح ہے تو بہاولپور کی عوام سے پوچھ لیں. عارف صاحب یہ ری ڈرائنگ آف باؤنڈریز پوچھ لیں نا. اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہ کام جب کیے جاتے ہیں نا اس میں مشکلات تو آتی ہے. اور پہلے اگر کوئی توقع یہ کرے کہ جی عمران خان صاحب کو سب کچھ پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا, یہ بھی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ہم تو پھر بھی انہیں وہ قانون میں اصطلاح ہوتی ہے شک کا فائدہ, آج بھی ہم سارے مل کے ایک شک کا فائدہ انہیں دینے کے لیے تیار ہیں اور ان پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ ڈیلیور کریں گے. لیکن یہ گفتگو سے بہت آگے, یعنی یہ پہلا قدم ہے آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی نے کسی ایسے شخص کو جو پروفیشنلی منجا ہوا ہے اور جس طرح کی زبان استعمال آپ دیکھیں نا یہ موجود ہے, تلخی نہیں ہوئی. اگر شاید کچھ اور دوست ہوتے تو تلخی ہوتی. چور ڈاکو کا لیبل نہیں لگایا پورے پروگرام میں, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چلنے دے وہ پروسیس جو چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والے ہیں وہ کام, چونکہ ایکشن شوڈ سپیک لاؤڈر دین ورڈز. عارف چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, اویس لغاری صاحب اور اس کے علاوہ باقی مہمان ہمارے ساتھ ہیں. سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.